الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ وقال الله تبارك وتعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات وقال الله تبارك وتعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط وقال الله تبارك وتعالى ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين وقال الله تبارك وتعالى كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز وقال الله تبارك وتعالى ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون وقال الله تبارك وتعالى إن الدين عند الله الإسلام وقال الله تبارك وتعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين وقال الله تبارك وتعالى هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون وقال الله تبارك وتعالى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين قابل صد احترام صدر اجتماع صدر اجلاس
وفاق المدارس العربیہ پاکستان کے نائب صدر جامعہ دارالعلوم حقانیہ اکوڑا خٹک خیبر پختونخوا کے نائب محتمم شیخ الحدیث حضرت مولانا انوار الحق صاحب دامت برکاتہم العالیہ، مہمان خصوصی میرے مربی و سرپرست وفاق المدارس العربیہ پاکستان کی مجلس عاملہ کے معزز رکن مفتی اعظم پاکستان حضرت مولانا مفتی محمد رفیع عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، وفاق المدارس العربیہ پاکستان خیبر پختونخوا کے ناظم محترم حضرت مولانا حسین احمد صاحب، وفاق المدارس العربیہ پاکستان کی مجلس عاملہ کے رکن جمعیت علماء آزاد کشمیر کے سربراہ حضرت مولانا سعید یوسف صاحب دامت برکاتہم، وفاق المدارس العربیہ پاکستان کی مجلس عاملہ کے رکن محترم حضرت مولانا پیر عزیز الرحمن ہزاروی صاحب، وفاق المدارس العربیہ پاکستان کے مجلس عاملہ کے رکن حضرت مولانا محب اللہ صاحب، وفاق المدارس العربیہ پاکستان کی مجلس عاملہ کے رکن سابق MNA حضرت مولانا محمد قاسم صاحب، وفاق المدارس العربیہ پاکستان کے تمام مسئولین جن کا تعلق مالاکنڈ ڈویژن میں سوات سے، دیر سے، باجوڑ سے اور دیگر علاقوں سے ہے، وفاق المدارس العربیہ پاکستان کی مجلس شورا کے اراکین محترم مولانا حجت اللہ صاحب، مولانا محمد عالم صاحب، مولانا قاری نور محمد صاحب، مولانا قاری محمد طیب صاحب، اور اس اجتماع کے روح رواں میزبان و منتظم حضرت مولانا صدیق احمد صاحب، اور خصوصی دعوت پر اس اجتماع میں شریک ہمارے معزز محترم مہمان جناب DIG صاحب مالاکنڈ ڈویژن محترم جناب کرنل علی یاسر صاحب، گرامی قدر محترم جناب ڈاکٹر قبلہ ایاز صاحب سابق وائس چانسلر پشاور یونیورسٹی، جمعیت علماء اسلام کے رہنما محترم جناب مولانا گل نصیب خان صاحب، کوہستان کے DPO محترم علی رحمت خان صاحب، SP CTD محترم جناب امجد علی خان صاحب، اور ہمارے سوات کے ڈسٹرکٹ ناظم پنجاب وفاق المدارس کے ناظم مولانا قاضی عبدالرشید صاحب، معزز اور محترم علماء کرام، ارباب مدارس دینیہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ نے بڑی آہستہ آواز سے سلام کا جواب دیا ہے، میں دوبارہ سلام کرتا ہوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلامی جنتری اور اسلامی تقویم کے ایک انتہائی اہم، عظیم الشان، مقدس و مبارک مہینے ربیع الاول کی آج پہلی تاریخ ہے۔ ربیع الاول کی آج اس پہلی تاریخ جو 1437 کا ربیع الاول ہے، اور دسمبر کی آج 2015 کی 13 تاریخ ہے، بروز اتوار سوات میں وفاق المدارس العربیہ پاکستان کے زیر اہتمام یہ باوقار اور نمائندہ
اجتماع کے انعقاد پر میں یہاں کے علماء کرام اور تمام مدارس کے محترمین اساتذہ کرام، بالخصوص اپنے مسئولین اور معزز اراکین عاملہ کا دل کی گہرائیوں سے شکر گزار ہوں کہ انہوں نے نہ صرف یہ کہ اس اجتماع کا انعقاد کیا بلکہ اس کو انتہائی کامیاب بنایا، منظم بنایا۔ ہم ایک عرصے سے سوات آنا چاہتے تھے لیکن بہت سے عوارض اور وجوہات کی بنا پر تاخیر در تاخیر ہوتی رہی، لیکن یہ اجتماع دیر آیت درست آیت کا مصداق ہے۔ منتظمین نے میرے ذمے یہ لگایا کہ میں دینی مدارس کا مقدمہ پیش کروں، اور ظاہر ہے کہ دینی مدارس کا مقدمہ مجھے آپ کے سامنے اس لیے پیش کرنا ہے کہ آج بین الاقوامی اور عالمی ایجنڈے پر بالخصوص 9/11 کے بعد اور سوویت یونین کی تحلیل کے بعد، سرد جنگ کے خاتمے کے بعد، جس طرح عالمی ایجنڈے پر اسلام ہے اسی طرح عالمی اور بین الاقوامی ایجنڈے پر مراکز اسلام دینی مدارس بھی ہیں۔ اور الحمدللہ آپ کے اس خادم کو نہ صرف یہ کہ پاکستان میں بلکہ امریکہ میں، برطانیہ میں، فرانس میں، جرمنی میں، یورپ میں اور دنیا کے اکثر ملکوں میں دینی مدارس کا مقدمہ پیش کرنے کی سعادت حاصل ہوئی، اور تحدیث بن نعمت کے طور پر کہتا ہوں کہ دلائل کی دنیا میں اور حقائق کی دنیا میں ہم نے ہر محاذ اور فورم پر دینی مدارس کا مقدمہ جیتا ہے۔ میں ابتدا میں یہ بات کر دوں، ہم دلیل کے لوگ ہیں، ہم استدلال کے لوگ ہیں، اور ہم منطق کے لوگ ہیں، ہم برہان کے لوگ ہیں، کیونکہ ہمیں انبیاء کرام علیہ السلام کی تعلیمات میں یہ سبق ملتا ہے کہ 1,24,000 انبیاء میں ہر نبی اور پیغمبر نے حالات کا جو مقابلہ کیا ہے وہ دلائل اور برہان سے کیا ہے۔ قرآن کہتا ہے ہاتو برہانکم ان کنتم صادقین۔ قرآن و حدیث کے مطالعے میں مجھے یہ بات ملتی ہے کہ دھمکی کی زبان میں، قوت اور طاقت کی للکار میں، اور دہشت و وحشت کی زبان میں، اسلحے اور ویپن کی زبان میں فرعون تو بات کرتا ہے، نمرود تو بات کرتا ہے، مگر قرآن مجھے یہ بتاتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسلحے کی اور کلاشن کوف کی زبان میں بات نہیں کی، دلیل کی زبان میں بات کی۔ فرعون یہ دھمکی دیتا ہے لَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ، ہم تمہیں پھانسی پہ لٹکا دیں گے۔ لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اور حضرت ہارون علیہ السلام کو اللہ فرما رہے ہیں فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَّيِّنًا لَّعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ، کہ تم نے جا کر اس فرعون کے سامنے جو میرا باغی ہے، وہ فرعون جو اپنے آپ کو رب کہتا ہے، وہ فرعون جو خدائی کا دعوے دار ہے، جس نے اللہ کی خدائی کو چیلنج کیا ہے، اس کے پاس اللہ تعالیٰ جب موسیٰ علیہ السلام کو بھیج رہے ہیں تو فرما رہے ہیں جا کر نرم بات کرنا، سخت لہجے میں بات بھی نہ کرنا۔ تو میرے دوستوں، میں آپ تمام طلباء اور علماء سے درخواست کر رہا ہوں
کہ ہمیں پھر واپس اسی طرف آنا ہے، چونکہ آپ انبیاء علیہ السلام کے وارث ہیں اور ہم جن کے وارث ہیں ان کی زبان دھمکی کی زبان نہیں ہے، ان کی زبان گولی کی زبان نہیں ہے، ان کی زبان گالی کی زبان نہیں ہے، ان کی زبان مبارک اسلحے کی زبان نہیں ہے، بلکہ ان کی زبان مبارک برہان اور دلیل کی زبان ہے۔ ہم نے ہمیشہ دلیل کا راستہ اختیار کیا اور ہم امید رکھتے ہیں کہ دنیا بھی ہم سے دلائل کی زبان میں بات کرے گی۔ طاقت کے فلسفے ناکام ہو گئے، اسلحے کے زور پر، قوت کے زور پر، وقتی طور پر آپ کامیابی حاصل کر سکتے ہیں، مگر دلوں کو فتح تب کر سکتے ہیں جب آپ کے پاس موقف کی حقانیت اور دلیل کی مضبوطی ہوگی۔ دلوں کو جیتا بغیر دلیل کے نہیں جا سکتا۔ میں آپ کے سامنے آج بالخصوص اپنے ان دوستوں کے سامنے جو میرے دائیں اور بائیں بیٹھے ہیں، معزز لوگ ہیں، میں دلائل کے ساتھ آج ان کی خدمت میں مدارس کا مقدمہ پیش کرنا چاہتا ہوں، اور اس امید پر کرنا چاہتا ہوں کہ اگر ان کو ہمارے دلائل و حقائق سے اتفاق ہوگا تو پھر یہ مدارس کے انشاءاللہ وکیل بنیں گے۔ پہلی بات، مدرسہ انسانیت کی کیا خدمت کر رہا ہے، ملک اور قوم کی کیا خدمت کر رہا ہے۔ یہ مدارس بوجھ ہے، یہ کہا جاتا ہے یہ قوم پر بوجھ ہے، ملک پر بوجھ ہے، یہ انسانوں پر بوجھ ہے۔ یہ مدرسہ کیا کر رہا ہے؟ نمبر ایک، اس مدرسے نے سب سے پہلی خدمت یہ سر انجام دی ہے کہ اس نے قرآن و حدیث اور شریعت اور وحی الہی اور نبوت کے تمام علوم کو آج تک محفوظ رکھا ہے۔ آج تک قرآن کریم کے تمام علوم، حدیث مبارکہ کے تمام علوم، شریعت اور اسلام کے تمام علوم اور احکام، اور ہماری فقہ اسلامی کے تمام احکام و مسائل آج تک الحمدللہ اپنی اصل شکل میں اور مکمل شکل میں محفوظ اور باقی ہیں۔ یہ 1400 سال پر محیط وہ عظیم خدمت ہے کہ آپ اس کا حقائق کی دنیا میں جائزہ لیں۔ آپ کسی وکیل سے پوچھیں، جو قانون منسوخ ہو جاتا ہے، جس قانون کی پریکٹس ختم ہو جاتی ہے، وکیل اس قانون کی کتاب کو ہاتھ نہیں لگاتا، وہ الماریوں کی زینت بن جاتا ہے، لیکن وہ اسلامی قانون جو آج پوری طرح نافذ العمل مکمل نہیں ہے، اس کے باوجود کہ اس اسلامی نظام قرآن و سنت کے نظام کی پریکٹس مکمل طور پر نہیں ہے، لیکن پھر بھی اس مولوی نے اس قانون اسلام کے تمام پہلوؤں کو محفوظ رکھا۔ آج بھی وہ اپنی اصل شکل میں اور مکمل شکل میں موجود ہے۔ دوسری خدمت، آج بھی یہ مدرسہ اور مولوی قوم کو دینی سروسز مہیا کر رہا ہے، مذہبی سروسز مہیا کر رہا ہے۔ آج بھی یہ مدرسہ قوم کی اور انسانیت کی یہ خدمت کر رہا ہے کہ ان کو مذہبی رہنما مہیا کر رہا ہے، ان کو امام، ان کو خطیب، ان کو مفتی اور عالم، اور انہیں مسجد کا مؤذن، اور ان کو ہر معاملے میں، تجارت میں، معیشت میں، سیاست میں رہنمائی کرنے کے لیے افراد مہیا کر رہا ہے، رجال کار مہیا کر رہا ہے۔ یہ مدارس کی دوسری بڑی خدمت ہے۔ اور قدرت اللہ شہاب نے ایک جگہ لکھا ہے کہ تم
کسی محدث اور مفسر اور مفتی اور عالم کے احسان کا کیا بدلہ دو گے؟ مسلم قوم تو اس مؤذن کے احسان کا بدلہ بھی نہیں دے سکتی جس نے سخت اور سرد اور گرم ہواؤں میں، طوفانوں میں بھی، اس نے جبر میں اور ظلم و ستم میں بھی اپنے مسلمان بھائی کا اللہ سے اور حضور سے رشتہ نہیں ٹوٹنے دیا، جو 5 وقت مسجد سے اذان بلند کر کے بھی آپ کے کانوں میں اللہ اور حضور کا نام پہنچا رہا۔ اس مؤذن کا بھی احسان ادا نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن بہرحال انسانوں اور مسلمانوں کی ضرورت ہے علماء، مفتیان کرام، اور ان کی ضرورت ہے دینی رہنما، ان کی ضرورت ہے مذہبی سروسز۔ یہ مذہبی سروسز اور اس کے رجال اور افراد بھی الحمدللہ آج تک مدرسہ مسلسل تیار کر کے دے رہا۔ تیسری بڑی خدمت، یہ مدرسہ ملک میں لٹریسی ریٹ کو بڑھانے میں، شرح خواندگی کے اضافے میں، اور علم کی شمع کو روشن کرنے میں اور تعلیم کے فروغ میں اپنا کردار ادا کر رہا ہے۔ اور آج میں ذمہ داری سے کہتا ہوں کہ اس دور میں بھی پاکستان کے اندر تمام صوبوں اور علاقوں میں اتنے پسماندہ علاقے ہیں جہاں کوئی پرائمری اسکول بھی نہیں، چاہے کہ مڈل اسکول، ہائی اسکول یا کالج یونیورسٹی ہو، لیکن وہاں ایک مسجد میں یا ایک گاؤں میں مکتب موجود ہے جو بچوں کو جہالت کے اندھیروں سے نکال کر علم کی روشنی عطا کر رہا ہے۔ اور ایسے ملک میں شرح خواندگی میں اضافہ، لٹریسی ریٹ میں اضافہ، فروغ تعلیم میں اپنی مدد آپ کے تحت اضافہ، جہاں کروڑوں بچے سکول میں نہیں جاتے، جہاں کروڑوں بچے تعلیم سے محروم ہیں، اور ایسے ملک میں کہ جہاں پر کروڑوں بچے درمیان میں اسکول جانا چھوڑ دیتے ہیں، ایک ایسے ملک میں اپنی مدد آپ کے تحت شرح خواندگی میں اضافہ اور تعلیم کا فروغ اور لٹریسی ریٹ کو بڑھانے میں یہ مدارس اپنا کردار ادا کر رہے ہیں۔ چوتھا، دینی مدارس ہمارے وطن عزیز اسلامی جمہوریہ پاکستان میں خاص طور پر قومی وحدت کو فروغ دے رہے ہیں، ملی اتحاد کو فروغ دے رہے ہیں، قوم کو متحد کرنے کے لیے اپنی کوششیں کر رہے ہیں۔ اس لیے کہ آپ جس مدرسے میں کراچی سے پشاور، کوئٹہ سے گلگت تک، مظفر آباد تک چلے جائیں، آپ کو ایک چھت کے نیچے پنجابی، پٹھان، بلوچی، سندھی، مہاجر، نان مہاجر، سرائکی، نان سرائکی، تمام قومیتوں سے تعلق رکھنے والے اور تمام صوبوں سے تعلق رکھنے والے، تمام علاقوں سے تعلق رکھنے والے اور مختلف زبانیں بولنے والے طلباء آپ کو ان دینی مدارس میں ایک چھت کے نیچے بیٹھ کر پڑھتے ہوئے بھی نظر آئیں گے اور اکٹھے رہتے ہوئے بھی نظر آئیں گے۔ اس سے ایک قومی وحدت، پاکستان کی اکائیوں میں محبت اور آپس میں رشتے، مدرسوں میں پڑھنے والے طلباء کے اکٹھے پڑھنے کی برکت سے پٹھانوں کی پنجابیوں میں، پنجابیوں کی پٹھانوں میں، سندھیوں میں، بلوچوں کی سندھیوں میں شادیاں ہوئی ہیں، نکاح ہوئے ہیں، خاندان بنے ہیں۔ انہوں نے قومی وحدت کو فروغ دیا، صوبائی تعصب کی نفرت کو، زبان کے نفرت کو مٹایا ہے، جس کی بنیاد پر قتل عام کیا گیا اور کیا جا رہا ہے۔ آج بھی بلوچستان اس تعصب کی شکار ہے، اور آج بھی ہمارا شہر کراچی اس لسانی تعصب کا شکار ہے۔ لیکن الحمدللہ اسی کراچی میں جہاں مہاجر غیر مہاجر کو، غیر مہاجر مہاجر کو، پٹھان مہاجر کو، مہاجر پٹھان کو، جس وقت یہ لڑائی عروج پر تھی، اس وقت بھی کراچی کے شہر میں تمام مدرسوں میں پٹھان اور پنجابی اور مہاجر، اردو سپیکنگ اور نان اردو سپیکنگ الحمدللہ اکٹھے محبت سے رہ بھی رہے تھے، تعلیم بھی حاصل کر رہے تھے۔ ہمارے ڈی اے جی صاحب اس کی گواہی دیں گے۔
آپ کراچی میں رہے، ان مدارس نے قومی وحدت کو، ملی وحدت کو فروغ دیا ہے۔ یہ پاکستانی قوم کو ایک قوم بنانے میں اپنا کردار ادا کر رہے ہیں۔ میرے دوستو، ان دینی مدارس نے غریبوں کو بھی تعلیم سے محروم نہیں رہنے دیا۔ ان کا 5واں کارنامہ یہ ہے کہ انہوں نے غریب کے بچے اور بچیوں کو بھی علم کی روشنی عطا کی ہے۔ آپ مجھ سے اتفاق کریں گے کہ آج کے اس دور میں تعلیم تجارت بن گئی ہے، تعلیم بزنس بن گئی ہے، اور آج تعلیم حاصل کرنا آسان بات نہیں، ہزاروں لاکھوں روپے فیسیں ادا کرنا پڑتی ہیں۔ آج کے اس دور میں جب کہ تعلیم تجارت بن گئی ہے، آج کے اس دور میں جب علم کو بیچا اور خریدا جا رہا ہے، پہلے زمانے میں علم دیا جاتا تھا، علم لیا جاتا تھا، اور آج علم کو بیچا جاتا ہے، آج علم کو خریدا جاتا ہے۔ ایسے دور میں جب تعلیم تجارت بن گئی ہو، ایک انڈسٹری بن گئی ہو، ایسے دور میں یہ ملک اور قوم کی کتنی بڑی خدمت ہے کہ یہ مدرسہ غریب کے بچے کو، متوسط طبقے کے بچے کو الحمدللہ مفت تعلیم دے کر یہ تعلیم کو تجارت نہیں، تعلیم کو عبادت کا درجہ دیے ہوئے، یہ تعلیم کو دیتا لیتا ہے، بیچتا نہیں ہے۔ آپ دیکھیے، آپ وکیل کے پاس جائیں گے، وہ آپ اس کو مقدمہ دیں گے، وہ پہلے بتائے گا میری یہ فیس ہے۔ آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں گے، ڈاکٹر تک پہنچنے سے پہلے آپ اس کے اسسٹنٹ کو فیس ادا کریں گے، وہ پھر آپ کو چیک کرے گا، مشورہ دے گا۔ آپ کسی بھی آرکیٹیکٹ کے پاس جائیں گے، پہلے اس کی فیس پے کریں گے، پھر وہ آپ کو کچھ تھوڑا بہت معمولی سا کوئی اسکیچ بنا کر دے گا۔ لیکن میں آپ سے پوچھتا ہوں، کیا آج تک کسی عالم دین اور مفتی کے پاس آپ دین کا فتویٰ، وراثت کا مسئلہ، طلاق کا مسئلہ، بیع و شراء کا مسئلہ، خرید اور بیچنے کا کوئی مسئلہ لے کر کسی مفتی کے پاس گئے ہوں، اس نے آپ سے یہ کہا پہلے میری اتنی فیس جمع کراؤ پھر میں آپ کو مسئلہ بتاؤں؟ آج تک مولوی نے علم کو تجارت نہیں بنایا، تعلیم کو عبادت سمجھا ہے، مقدس پیشہ سمجھا ہے۔ اس نے اپنے علم کو بیچا نہیں، اس نے اپنے علم کی خرید و فروخت نہیں کی ہے۔ میرے دوستوں، ایک ایسے دور میں جب تعلیم تجارت بنی، آج اگر آپ مجھے بتائیے کہ ہمارے جو گورنمنٹ اسکول ہیں، گورنمنٹ کے تعلیمی ادارے ہیں، ان میں جو تعلیم کی صورتحال ہے، مجھ سے زیادہ اور آپ سے زیادہ ہمارے یہ ارباب بست و کشاد ماشاءاللہ جانتے ہیں۔ میں نے ایک ہائی لیول کی میٹنگ میں کہا تھا وزیر اعظم پاکستان سے، میں نے کہا آپ بھی رونا روتے ہیں، وزیر تعلیم بھی رونا روتے ہیں کہ ہمارے تعلیمی اداروں میں تعلیم کا کوئی معیار نہیں ہے، اور لوگ پرائیویٹ اسکولوں، کالجوں، یونیورسٹیوں میں بڑی بڑی فیسیں ادا کر کے اپنے بچوں کو تعلیم دلواتے ہیں۔ میں نے کہا ناراض نہ ہونا محترم وزیر اعظم، وزیر تعلیم، میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ کے اپنے بچے کیا گورنمنٹ اسکول اور تعلیمی اداروں میں پڑھ رہے ہیں یا پرائیویٹ تعلیمی اداروں میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا مولانا حنیف، حقیقت یہ ہے کہ میرے بچے بھی پرائیویٹ تعلیمی اداروں میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ میں نے کہا آپ کے بچوں کا پرائیویٹ تعلیمی اداروں میں تعلیم حاصل کرنا یہ خود اپنے تعلیمی اداروں پر عدم اعتماد ہے۔ لہذا میری درخواست ہے، وزیر اعظم پاکستان سے میں نے عرض کیا، وزیر اعلیٰ، مختلف وزرائے اعلیٰ سے میں نے عرض کیا، چیف سیکرٹریز اور ہوم سیکرٹری سے عرض کیا کہ آپ ایک آرڈر جاری کر دیں کہ آج کے بعد تمام بیوروکریٹ کے، تمام وزراء کے، تمام افسران، خواہ وہ سول انتظامیہ یا پولیس یا آرمی کے ہوں، ان کے بچے فوج کے
اور گورنمنٹ کے تعلیمی اداروں میں تعلیم حاصل کریں گے، اگر یہ آپ آرڈر جاری کر دیں گے تو ایک یکدم انشاءاللہ گورنمنٹ کے تعلیمی اداروں کا معیار بڑھ جائے گا۔ جو میں غلط کہہ رہا ہوں یا صحیح کہہ رہا ہوں؟ اگر وزیر اعظم پاکستان کا بیٹا، اس کی بیٹی گورنمنٹ کے تعلیمی اداروں میں پڑھیں گے تو فوراً ہمارا تعلیمی معیار بلند ہو جائے۔ ان کو پتہ ہوگا، یہ جا کے اپنے والد کو بتائیں گے ہمارے ہاں کیا تعلیم۔ استاد حاضری لگا دیتے ہیں یا ذمہ داری ادا کرتے ہیں؟ تو میں نے عرض کیا کہ آج ایسے ملک میں جہاں پر گورنمنٹ کے تعلیمی اداروں میں اکثر میں بہت سے ماشاءاللہ اچھے بھی ہیں، میں سب کی بات نہیں کر رہا، بہت سے اچھے ادارے بھی ہوں گے، لیکن عموماً گورنمنٹ کے تعلیمی اداروں میں تعلیمی معیار کمزور ہے۔ لوگ مجبور ہیں اپنے بچوں کو پرائیویٹ تعلیمی اداروں میں بھیجنے کے لیے، تو پرائیویٹ تعلیمی اداروں میں فیسیں بہت زیادہ ہیں، جہاں کچھ معیاری تعلیم ہے۔ تو میں نے عرض کیا کہ اگر مدرسہ نہ ہوتا، غریب کا بچہ گورنمنٹ کے اسکول میں جاتا، تعلیم نہیں، پرائیویٹ میں جا نہیں سکتا، فیسیں نہیں ادا کر سکتا، وہ علم سے محروم رہتا۔ یہ علماء کرام نے غریب اور متوسط طبقوں کے لیے یہ ادارے بنا کر ان کو بھی علم سے محروم نہیں ہونے دیا۔ اگرچہ اب ماشاءاللہ مدارس میں امیروں کے بچے بھی آتے ہیں، ایک چینج آ رہی ہے دنیا میں، وقت نہیں کہ میں اس کی تفصیل میں جاؤں، لیکن الحمدللہ ان مدرسوں نے غریبوں کے بچوں کو بھی تعلیم دی۔ نمبر 6، ان مدارس نے خواتین میں، عورتوں میں تعلیم کو فروغ دیا ہے، اور میں آج بڑی ذمہ داری کے ساتھ دنیا کے سب سے بڑے نیٹ ورک وفاق المدارس کا خادم ہونے کی حیثیت سے عرض کرتا ہوں کہ آپ جائزہ لے لیں دنیا کے تمام تعلیمی اداروں کا، عورتوں میں تعلیم کو اس تناسب اور شرح کے ساتھ کسی نے عام نہیں کیا جتنا ان علماء کرام اور مدارس نے عورتوں کے اندر تعلیم کو عام کیا۔ یہاں آپ کے خیبر پختونخوا کے گورنر تھے اویس غنی صاحب، جو وزیر مذہبی امور بھی رہے، ہمارے دوست ایک دن ملتان تشریف لائے، میں ان کو وفاق المدارس کے ہیڈ آفس لے گیا، میں نے 1990 سے 2000 تک صرف 10 سال کے اعداد و شمار ان کے سامنے رکھے کہ 90 میں ہمارے وفاق کے تحت اتنی بچیاں تھیں، 91 میں اتنی، 92 میں اتنی، 93 میں اتنی، میں نے ہر سال کا جائزہ ان کو پیش کیا۔ تو اویس غنی صاحب نے مجھ سے یہ کہا، مولانا حنیف، گورنمنٹ اپنے تمام تر وسائل کے باوجود عورتوں میں تعلیم اس شرح اور تناسب سے نہیں پھیلا سکی اور بڑھا سکی جتنا آپ کے وفاق المدارس نے پرائیویٹ سیکٹر میں عورتوں میں تعلیم کو عام کیا ہے۔ سبحان اللہ، اونچی آواز سے کہہ دیں تو کوئی اس پر کوئی نہیں، یہ میں حقائق آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ اور آج بھی میں عرض کرتا ہوں، ہمارے وفاق میں اس وقت لڑکوں کے مدرسے کم ہیں، لڑکیوں کے مدرسے زیادہ۔ ہمارے وفاق میں امتحان دینے والے، تعلیم حاصل کرنے والی بچے کم ہیں، بچیاں زیادہ ہیں۔ اور آپ حیران ہوں گے کہ ہمارے بچوں کے نتیجے کے مقابلے میں بچیوں کا نتیجہ مجموعی اعتبار سے زیادہ بہتر جا رہا ہے۔ یہ ان مدارس کی ایک بہت بڑی، لوگ کہتے ہیں مولوی عورت کی تعلیم کا مخالف ہے، حالانکہ مولوی تو عورت کی تعلیم کا مدعی ہے۔ عورت کو تعلیم سے روکنا اسلام کے خلاف ہے، اور عورت کو تعلیم کے زیور سے آراستہ کرنا اسلام کے عین مطابق ہے۔ بلکہ میں اور آپ علم حاصل کریں گے، اس کی اہمیت اپنی جگہ، عورت کی اس سے زیادہ، اس لیے کہ سب سے پہلا مدرسہ ماں کی گود ہوا کرتا ہے۔ ایک عورت کو تیار کرنا ایک یونیورسٹی کو تیار کرنا، ایک عورت کو تیار کرنا پورے کالج کو تیار کرنا ہے۔ جس ملک اور معاشرے اور سوسائٹی کی عورتیں تعلیم کے زیور سے آراستہ ہوں گی، اس ملک اور قوم کے بچے اور بچیاں بھی تعلیم سے آراستہ ہوں۔ اپنی اولاد کو عالم ماں دو، جاہل ماں دو، یہ پیغام ہے قرآن کا اور حدیث کا۔ ہم نے الحمدللہ اس تعلیم کو عام کیا ہے، اور یہ ان مدارس کا ایک بہت بڑی خدمت اور بہت بڑا کارنامہ ہے۔
بتاتے رہیے کہ میں کتنا نمبر اب بول رہا ہوں، 7واں نمبر۔ ان مدارس کی ایک بڑی خدمت یہ ہے کہ ان مدرسوں نے آپ کے قبائلی علاقوں میں علم کے چراغ جلائے، علم کے چراغ روشن کیے، جہاں پر زندگی کے وسائل نہیں ہیں، سڑکیں بھی نہیں ہیں، لیکن ان پہاڑوں میں، ان قبائلی علاقوں میں بھی جہاں ان کے اپنے تحفظات بھی ہوتے ہیں، وہاں پر الحمدللہ ان علماء کرام نے ان قبائلی علاقوں میں بھی اسلام کی اور دین کی خدمت کی اور علم دین کی روشنی پہنچائی۔ 8واں کارنامہ ان مدارس کا یہ ہے کہ یہ صرف تعلیمی ادارے نہیں ہیں، یہ فلاحی اور رفاہی ادارے بھی ہیں اور دنیا کی سب سے بڑی NGO ہے۔ میں مغربی ملکوں میں بھی گیا ہوں، بارہا گیا ہوں، میرے کئی دوست گئے ہیں۔ ترقی یافتہ ملکوں میں بھی تعلیم مفت نہیں ہے، اور جو وہاں کے عوام کو تعلیم کی سہولتیں وہ باقاعدہ ٹیکس کی شکل میں وہ لیتے ہیں، ان کے ٹیکسز ہیں، تب وہ وہاں کے نیشنل لوگوں کو تعلیم مفت دیتے ہیں، علاج کی سہولتیں مفت دیتے ہیں۔ وہ کہنے کو فری ہے، حقیقت میں اس کا ٹیکس دیا ہوتا ہے وہاں کے عوام نے۔ لیکن آپ دیکھیے کہ پاکستان میں الحمدللہ اس وقت صرف ہمارے میں جو 18,000 سے زائد مدارس ہیں، ان میں 23 لاکھ طلباء اور طالبات پڑھ رہے ہیں۔ کتنے؟ ان 23 لاکھ طلباء اور طالبات میں سے لڑکوں اور لڑکیوں میں سے ہم 1 روپیہ بھی فیس کا نہیں لیتے۔ ہم ان کو مفت تعلیم دیتے ہیں، ہم ان کو مفت رہائش دیتے ہیں، ہم ان کو کھانا مفت دیتے ہیں، ہم ان کو مستحق طلباء کو منتھلی جیب خرچ کا وظیفہ دیتے ہیں، ہم ان کو کتابیں دیتے ہیں، ہم ان کے علاج معالجے کی سہولتیں ان کو مہیا کرتے ہیں۔ ہم یہ تمام خدمت کر رہے ہیں اپنی مدد آپ کے تحت اور رضاکارانہ طور پر، اور یہ کتنی بڑی خدمت ہے کہ اس پاکستان میں مجموعی طور پر اس وقت 30,000 مدرسے ہیں اور 3 ملین سے زیادہ طلباء اور طالبات وہاں تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ اس 3 ملین سے زائد طلباء اور طالبات کا بوجھ حکومت کو اٹھانا تھا، مگر پرائیویٹ سیکٹر میں ان علماء نے اٹھایا ہوا ہے۔ یہ روٹی کپڑا مکان تینوں لوگوں نے تو نعرے لگائے، ہم نے حقیقت میں روٹی کپڑا مکان بھی دیا اور علم بھی ساتھ دیا۔ یہ فلاحی اور رفاہی ادارے ہیں، سب سے بڑے NGO ہیں، اور یہ کتنی بڑی خدمت ہے اس ملک کی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ 8واں یا 9واں نمبر کہ ہمارے ان مدارس نے، ان جامعات نے، ان علماء نے اس بر صغیر کی آزادی میں وہ کردار ادا کیا ہے جس کو اپنے مانے نہ مانے آپ جائیں لندن کی انڈیا آفس لائبریری میں اور جا کر وہاں دیکھیں اور مطالعہ کریں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ آج بھی مغربی دنیا مانتی ہے کہ اگر بر صغیر میں برطانوی استعمار اور سامراج کے پاؤں نہیں ٹک سکے اور نکلنے پر مجبور ہوا تو ان گوریا نشینوں علماء کی وجہ سے نہیں ہو سکا۔ مجھے ایک مرتبہ حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب دامت برکاتہ نے بتایا کہ میں گیا انڈیا آفس لائبریری میں، تو وہاں میری ایک شخص سے ملاقات ہوئی، بڑا پرانا تھا اور اس نے ہندوستان پر پوری ریسرچ کی تھی، تو اس نے بہت سے ہندوستان کے تذکرے کیے۔ تو کہنے لگے، میں نے اس سے پوچھا کہ آپ شیخ الہند حضرت مولانا محمود الحسن رحمۃ اللہ علیہ کو بھی جانتے ہیں؟ ان کا نام بھی آپ نے کہیں ہندوستان کی تاریخ میں کہیں پڑھا ہے؟ تو اس انگریز کا جواب یہ تھا کہ میں نے جتنا بر صغیر کی تاریخ کا مطالعہ کیا ہے، مجھے پورے بر صغیر کے تمام علماء اور تمام سیاستدان ایک طرف نظر آتے ہیں اور اکیلا شیخ الہند پورے برطانیہ کے اوپر سب سے بڑا بھاری نظر آتا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں، آج ہم سوات میں امن کی فضا میں ہیں اور ہم اس کی قدر کرتے ہیں اور اپنے تمام ملک کے اداروں کی قربانیوں کو سلام پیش کرتے ہیں جنہوں نے اس کو امن دیا۔
آج پھر یہاں ایک آزادی محسوس ہوئی، لیکن سوچو کہ وہ انگریز جو اس بر صغیر پر قبضہ کرنے کے لیے آیا تھا، اس سے آزاد آپ کو کنہوں نے کروایا؟ آج آپ اس آزادی سے اس آزادی کو قیاس کریں، وہ تو بہت ہی زیادہ جبر کا دور تھا، لیکن الحمدللہ اس بر صغیر کی آزادی میں ان علماء نے قیام پاکستان آ جائیں، یہ ان علماء کا اور مدارس کا کارنامہ ہے کہ پاکستان نہ بن سکتا اگر علماء کرام قائد اعظم مرحوم کا ساتھ نہ دیتے۔ خود قائد اعظم مرحوم سے پوچھا گیا، آپ کے ساتھ اس تحریک میں کوئی عالم دین بھی ہے؟ تو قائد اعظم مرحوم نے کہا، میرے ساتھ ایک ایسا عالم دین ہے کہ اگر اس کے علم کو ترازو کے ایک پلڑے میں رکھا جائے اور باقی سب کے علم کو ترازو کے دوسرے پلڑے میں رکھا جائے، اس ایک عالم کے علم کا پلڑا بھاری ہو جائے گا۔ پوچھا گیا وہ کون ہے؟ کہا مولانا محمد اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ۔ اور پاکستان بننے کے بعد پہلا جھنڈا پرچم کشائی کراچی میں شیخ الاسلام علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ، اور ڈھاکہ میں حضرت مولانا ظفر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھوں قائد اعظم مرحوم نے کروا کر یہ بتایا تھا کہ میں پاکستان کا پہلا جھنڈا ان علماء کے ہاتھوں اس لیے بلند کروا رہا ہوں کہ اگر یہ علماء میرے ساتھ نہ ہوتے تو پاکستان نہ بنتا۔ آپ کا یہ سرحد جس کا نام اب خیبر پختونخوا ہے اور بنگلہ دیش کا صوبہ سلہٹ، اس کا ریفرنڈم نہ جیتا جا سکتا اگر علامہ شبیر احمد عثمانی، مولانا ظفر احمد عثمانی، حضرت مولانا مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ اور یہ ہمارے اکابر گھر گھر جا کر لوگوں کو پاکستان کے حق میں ووٹ دینے پر تیار نہ کرتے۔ میرے دوستو، یہ پاکستان ان علماء کا کردار، پاکستان بن گیا۔ اب پاکستان کا آئین کیا ہو، اس کا رخ کیا ہو، سب سے اہم چیز ملک کا آئین ہوا کرتا ہے۔ اس وطن عزیز پاکستان کے رخ کو متعین کرنے کے لیے قرارداد مقاصد کی شکل میں تاریخی دستاویز علماء کرام نے مرتب کر کے، جو ہمارے آئین پاکستان کا بنیادی حصہ ہے اور جس نے ہمارے ملک کا قبلہ متعین کر دیا ہے، رخ متعین کر دیا ہے، وہ الحمدللہ ان علماء کرام کی اس وقت کے جو چوٹی کے تمام مکاتب فکر کے علماء تھے، انہوں نے اس قرارداد مقاصد کو مرتب کیا جو آئین کا حصہ بنا۔ پھر ان مدارس کا کارنامہ یہ ہے کہ 73 کا آئین بنانے میں ان علماء کرام نے کردار ادا کیا، جو ہمارے وطن عزیز پاکستان کی ایک عظیم دستاویز ہے، میثاق ہے، اس کے بنانے میں بھی ہمارے ان علماء نے کردار ادا کیا۔ اس کے بعد ہمارے اس وطن عزیز پاکستان میں شرعی عدالتیں قائم ہوئی، سپریم کورٹ میں شریعت بینچ قائم ہوا، تو الحمدللہ حکومت کو مایوسی نہیں ہوئی۔ علماء کرام کی خدمات حکومت نے حاصل کی تو انہوں نے جا کر شرعی عدالت میں اور سپریم کورٹ کے شریعت بینچ میں وہ خدمات سر انجام دی ہیں جو ہماری عدالتی تاریخ کا روشن باب ہے۔ اور یہاں میں ضمناً عرض کرتا ہوں حکومت سے کہ وہ شرعی عدالت کو مکمل کرے۔ وفاقی شرعی عدالت میں ججز نہیں ہے، ججز لگائے، وہ سپریم کورٹ کے شریعت بینچ میں علماء کرام ماہرین شریعت کو رکھے۔ ججز کے فیصلے سیاسی بنیادوں پر نہیں ہونے چاہیے، میرٹ کی بنیاد پر ہونے چاہیے، اور شرعی عدالت اور شریعت بینچ میں جو علماء کے لیے مخصوص سیٹیں ہیں ان پر ماہرین شریعت علماء کرام کو ہی رکھا جائے۔ میرے دوستو، ان مدارس نے جو خدمات سر انجام دی وہ ایک تاریخ کا روشن باب ہے۔ وقت نہیں کہ میں ان سب کو یہاں پر بیان کروں۔ ملک پر جب کوئی برا وقت آیا، میں دور نہیں آپ کو لے جاتا، افغانستان لے جاتا ہوں، اس کے ہمسایہ ملک میں۔ جب افغانستان میں سوویت یونین آیا، آپ سے پوچھتا ہوں اس وقت کے ہمارے ارباب سیاست نے، ارباب حکومت نے اور ارباب اقتدار نے اور ملک کے بہت بڑے ارباب علم و دانش نے یہ کہا کہ افغانستان میں جو روس آیا ہے
اس کی منزل اور مقصد پاکستان ہے، وہ گرم پانی تک پہنچنا چاہتا ہے۔ افغانستان کے جہاد کو پاکستان کے دفاع کا نام دیا تھا۔ یہ حقیقت ہے یا غلط ہے؟ افغانستان کے اندر اس سوویت یونین سے جا کر کون ٹکرایا؟ یہ درویش، یہ علماء ٹکرائے، اور یہ انہوں نے پاکستان کی جنگ لڑی، وہ پاکستان کے لیے گئے۔ آج بھی کشمیر میں اس کی آزادی کے لیے جو جد و جہد ہے، اس میں علماء کرام کا بھی نمایاں کردار ہے، کیونکہ وہ پاکستان کی شارت اس کو قائد اعظم مرحوم نے کہا۔ جب بھی ملک پر ایسا وقت آیا، ان حضرات نے ہمیشہ اپنی خدمات پیش کی۔ اب میں بڑے اختصار کے ساتھ چند ان مزید سوالات کا جواب دینا چاہتا ہوں۔ پہلا سوال یہ کہ یہ قوم پر بوجھ ہیں، یہ ملک پر بوجھ ہیں، یہ کچھ ملک اور قوم کے لیے نہیں کر رہے۔ میں نے آپ کو اس کا جواب دیا کہ ان کی کتنی بڑی خدمات ہیں، اور یہ ملک اور قوم کے لیے، اور یہ صرف پاکستان کے لیے نہیں، پوری دنیا کے لیے۔ آپ الحمدللہ امریکہ جائیں، کینیڈا جائیں، برطانیہ جائیں، فرانس جائیں، جرمنی جائیں، بیلجیم جائیں، نیدرلینڈ جائیں، آپ سکنڈینیویا کے ملکوں میں ناروے، سویڈن، ڈنمارک جائیں، آپ سوئٹزرلینڈ جائیں، آپ دنیا کے جس ملک میں بھی جائیں، کس بر اعظم میں جائیں، آسٹریلیا میں آپ جائیں، آپ افریقی ممالک میں جائیں، آپ عرب دنیا کے اندر چلے جائیں، الحمدللہ ہر ملک میں پاکستان کے مدرسوں کے علماء آپ کو وہاں خدمت سر انجام دیتے ہوئے نظر آئے۔ پچھلے دور حکومت میں برطانیہ کے فارن منسٹر وزیر خارجہ ڈیوڈ ملی بینڈ پاکستان کے دورے پر آئے۔ اس زمانے میں ہمارے دوست شاہ محمود قریشی صاحب پاکستان کے وزیر خارجہ تھے۔ شاہ محمود قریشی صاحب نے ان کو ملتان آنے کی دعوت دی کہ میرا آبائی شہر ہے، آپ وہاں آئیں۔ چنانچہ برطانیہ کے وزیر خارجہ ڈیوڈ ملی بینڈ ملتان آئے۔ مجھے شاہ محمود قریشی صاحب نے فون کیا کہ جلندری صاحب، میں برطانیہ کے وزیر خارجہ کو ملتان کے دورے میں کوئی مدرسہ دکھانا چاہتا ہوں، تاکہ ان کا مدرسے کے بارے میں جو کنسپٹ ہے وہ بہتر ہو، اور یہ قریب سے دیکھیں کہ مدرسہ دہشت گردی، انتہا پسندی کا مرکز ہے یا امن کا مرکز۔ تو اگر آپ کو کوئی اعتراض نہ ہو تو میں ان کو آپ کے مدرسے میں لے آؤں۔ میں نے کہا ہمارے دروازے تو ہر وقت ہر ایک کے لیے کھلے، ضرور لائیے۔ چنانچہ وہ ڈیوڈ ملی بینڈ آئے، میں نے ان کو پوری بریفنگ دی، اور وفاق المدارس کی طرف سے مدارس کی خدمات اور وفاق مدارس کا نصاب تعلیم، نظام تعلیم، سب کچھ میں نے ان کو بتایا، اور پھر میں نے ان سے چند سوال کیے۔ میں نے کہا ڈیوڈ ملی بینڈ، میں آپ کو یہ وفاق المدارس کا سلیبس اور کریکولم دے رہا ہوں، یہ نصاب تعلیم دے رہا ہوں، اور میں آپ سے یہ درخواست کر رہا ہوں، اور میں نے اس کو انگلش میں انگریزی میں مرتب کیا۔ میں نے کہا میری درخواست ہے کہ آپ جب واپس برطانیہ جائیں تو برطانیہ کے اندر بھی مدرسے موجود ہیں، اور میں نے ان مدرسوں کو دیکھا، برمنگم میں ہے، لندن میں ہے، ڈیوزبری میں ہے، بری میں ہے، اور مانچسٹر میں ہے، اور اسی طرح لیسٹر میں ہے، اکثر شہروں میں، اور میں ان سب میں گیا ہوں۔ میں نے کہا میری درخواست ہے کہ آپ ہمارا سلیبس لے جائیں، اور جانے کے بعد آپ برطانیہ کے مدرسوں کا بھی نصاب منگوائیں، اور ان کا آپس میں موازنہ کریں، ہمارے نصاب کو بھی دیکھیں، برطانیہ کے مدرسوں کے نصاب کو بھی دیکھیں۔ آپ کو اگر ان دونوں میں کوئی فرق نظر نہیں آئے گا، اور ہوگا بھی کوئی فرق نہیں، جو ہم پاکستان میں پڑھاتے ہیں وہی کہ قرآن و سنت کے علوم برطانیہ کے مدرسوں میں پڑھائے جا رہے ہیں، تو پھر میری درخواست ہے اگر آپ کو برطانیہ کے مدرسوں اور پاکستان کے مدرسوں کے نصاب میں کوئی فرق نظر نہ آئے، تو پھر برطانیہ کا نصاب مدرسوں کا اگر دہشت گرد، انتہا پسند اور متشدد نہیں پیدا کر رہا، تو یہی نصاب پاکستان میں پڑھ کر پاکستانی بچہ دہشت گرد کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ کیسے انتہا پسند اور متشدد ہو سکتا ہے؟ پھر آپ برطانیہ میں پاکستان کے مدرسوں کے نصاب پر بات نہ کریں، اس لیے کہ ہمارا نصاب وہی ہے جو برطانیہ کے مدارس کا ہے، ہمارا نصاب وہی ہے جو امریکہ کے مدارس کا ہے، ہمارا نصاب وہی ہے جو فرانس کے مدرسوں میں ہے،
جب وہ نصاب دہشت گردی پیدا نہیں کرتا تو یہ نصاب کیسے دہشت گردی پیدا کرتا ہے؟ لہذا میری درخواست ہوگی کہ آپ اپنا ذہن اس نصاب کے بارے میں صاف کر لیں۔ اور میں آپ سے پوچھتا ہوں، کیا برطانیہ کے علماء سے آپ کو کوئی گلہ ہے؟ وہاں کے اماموں اور خطیبوں سے گلہ ہے؟ میں نے ان سے سوال کیا، کہنے لگے کہ نہیں۔ میں نے کہا وہ انہی مدرسوں کے پڑھے ہوئے، ان میں کتنے ہیں جو مفتی رفیع عثمانی صاحب کے شاگرد ہیں؟ کتنے ہیں جو حضرت مولانا سلیم اللہ خان دامت برکاتہم کے شاگرد ہیں ہمارے علماء کے؟ میرے اپنے مدرسہ خیر المدارس ملتان کے بے شمار فضلاء برطانیہ کے ہر شہر میں موجود ہیں۔ تو اگر برطانیہ کے علماء آپ کے لیے مسئلہ نہیں اور آپ مطمئن ہیں، تو آپ کو پاکستان کے علماء سے بھی مطمئن رہنا چاہیے۔ اور یہ خدمت ہے، میں نے ان سے کہا، ہم ایک مرتبہ باقاعدہ برطانیہ کے ہوم آفس کی دعوت پر برطانیہ کا دورہ کر چکے ہیں۔ تمام مدارس کے وفاقوں کا ایک وفد گیا، ہم ہوم ڈپارٹمنٹ برطانیہ کے دعوت پر گئے، ہم اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ امریکہ کی دعوت پر بھی گئے ہیں، اور میں نے وہاں اس وقت کے وزیر خارجہ سیکرٹری خارجہ ان کے کولن پاول تھے، ان کے ساتھ بھی بات کی، اور مجھ سے کہا ہمارے ساتھ ساؤتھ ایشیا کا ڈیلیگیشن تھا اور اس کا سبجیکٹ تھا اسلامک لائف ان یو ایس اے، کہ امریکہ میں مسلمان کیسے رہتا ہے۔ تو ہم سے اس وقت کے سیکرٹری خارجہ نے بالکل ہمارے دورے کے اختتام پر ملاقات کی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ میں۔ ہم نے ان سے واشنگٹن میں جب ملاقات کی تو انہوں نے کہا میں آپ سے ایک ایک سوال اور 2 منٹ میں جواب چاہتا ہوں۔ تو مجھ سے انہوں نے سوال یہ کیا کہ مسٹر جالندھری، آپ مجھے یہ بتائیے کہ آج امریکہ، مغرب اور یورپ اور مسلمانوں میں دوری کیوں پیدا ہو رہی؟ یہ فاصلے کیوں ہیں؟ اس کا ریزن کیا ہے؟ اس کا حل کیا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے اور اس کا حل کیا ہے؟ میں نے کہا مسٹر کولن پاول، آپ اگر مائنڈ نہ کریں تو میں آپ کو حقیقت بتاؤں؟ کہنے کہ ضرور بتائیے۔ میں نے کہا اس کا سبب بھی آپ ہیں اور اس کا حل بھی آپ کے پاس ہے، اس کا ریزن بھی آپ ہیں اور اس کا حل بھی آپ کے پاس ہے۔ کہنے کہ وائی، وہ کیسے؟ میں نے کہا اس کا سبب ہے مسلم دنیا اور ویسٹ میں جو فاصلے پیدا ہو رہے ہیں، دوریاں پیدا ہو رہی ہیں، اس کی وجہ ہے آپ کا ڈبل سٹینڈرڈ، آپ کا دوہرا معیار، اور اس کا حل ہے جسٹس اور انصاف۔ مجھے کہنے لگے ذرا آپ اس کی کچھ تشریح کریں گے؟ میں نے کہا اس کی تشریح کی ضرورت نہیں، لیکن میں کر دیتا ہوں۔ میں نے کہا پاکستان نے ایٹم بم بنایا تو آپ کے میڈیا نے اور آپ کے ادارہ نے اس کا نام اسلامی ایٹم بم رکھ دیا، کیا اسرائیل کے بم کو یہودی بم کہا گیا؟ کیا کرسچن اور عیسائی ملکوں کے بم کو، ایٹم بم کو، عیسائی ایٹم بم کا نام دیا گیا؟ کیا ہندوستان کے ایٹم بم کو ہندو ایٹم بم کا نام دیا گیا؟ ایک پاکستان نے ایٹم بم بنایا تو اس کا نام رکھ دیا گیا اسلامک ایٹم بم۔ یہ آپ کا ڈبل سٹینڈرڈ ہے، یہ آپ کا دوہرا معیار ہے۔ میں نے کہا 9/11 کا واقعہ ہوا، ہم سب نے اس کی مذمت کی، آپ نے 9/11 کو اسلام سے جوڑ دیا، مسلمانوں سے جوڑ دیا، اور آپ نے کہا یہ اسلامی دہشت گردی ہے، اور اس کے بعد کہا مسلمان دہشت گرد ہے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ یوگوسلاویہ کے جس جنرل نے 7.5 لاکھ مسلمانوں کا قتل عام کیا، خون بہایا، کیا آپ نے اس کے مذہب کو ڈسکس کیا، اس کو زیر بحث لائے اور اس کی بنیاد پر تمام عیسائی دنیا کو دہشت گرد کہا آپ نے؟ اس نے 7.5 لاکھ مسلمانوں کا خون بہایا۔ میں نے کہا ہٹلر نے جو ظلم کیے، کیا ہٹلر کے مذہب کو زیر بحث لایا گیا؟ میں اپنی امریکہ کے سفر میں کنٹکی اسٹیٹ میں بھی گیا، لوئی ویل گیا، جو دنیا کے مسلم باکسر محمد علی کلے کا شہر ہے، اس کی یونیورسٹی میں ہمارا پروگرام تھا، تو مجھے اس کی وائف نے، جو کہ محمد علی کلے اب ذرا کمزور ہے، بول نہیں سکتا پوری طرح، اس کی وائف ترجمانی کرتی ہے، تو اس کی وائف نے اسی موضوع پر وہاں بات ہوئی، میں نے وہاں ان کی یونیورسٹی میں اس موضوع پر بات کی تھی کہ آپ دہشت گردی کو دہشت گردی قرار دیں،
دہشت گرد کو دہشت گرد قرار دیں. دہشت گردی اور دہشت گرد کا کوئی مذہب نہیں ہوتا. آپ اس کو کسی مذہب سے نہ جوڑیں, کسی قوم سے نہ جوڑیں, کسی ملک اور کنٹری سے نہ جوڑیں. یہ بات میں نے اس وقت کہی, اور 7/7 کے واقعے میں بھی ہم نے یہی بات کہی. تو میں نے کہا جناب, میں نے اسی موضوع پر گفتگو کی, ہماری ایک ٹیلی کانفرنس تھی, تو ایک لڑکی نے مجھ سے سوال کیا, کہا مولانا جالندھری, میں 9/11 سے پہلے سر فخر سے بلند کر کے یہ کہا کرتی تھی میں مسلمان ہوں, لیکن اب مجھے یونیورسٹی میں تیز نگاہوں کا سامنا ہے, میں شرمندگی محسوس کرتی ہوں. یہ ٹیلی کانفرنس ہو رہی تھی, اس میں اس نے سوال کیا. میں نے کہا بیٹی, آپ اب بھی کہیں کہ میں مسلمان ہوں, اور اب بھی یہ کہیں کہ 9/11 کی دہشت گردی کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں, اور اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا کسی بے گناہ کو مارا جائے. اور اگر تمہیں کہا جائے تو پھر تم ان کے وہ واقعات کے حوالے دو جو نان مسلم نے ظلم کیے ہیں دنیا میں, پھر کہو ان کا مذہب بھی زیر بحث نہ ہو. تو مجھے محمد علی کلے کی بیوی نے اسی مجلس میں بتایا کہ جس وقت میں 9/11 ہوا, لائیو میڈیا لوگوں کے تاثرات لے رہا تھا, تو اس باکسر محمد علی سے بھی انٹرویو لیا گیا, اور ان سے ایک اخباری نمائندے نے, میڈیا کے آدمی نے پوچھا, محمد علی اب بتاؤ اس وقت تمہیں اسامہ بن لادن کا ہم مذہب ہونا کیسا لگ رہا ہے؟ آپ کو کیسے لگ رہا ہے کہ اسامہ بن لادن کا وہی مذہب ہے جو میرا مذہب ہے؟ اس لیے کہ اس وقت میں پوری دنیا اسامہ کو فوکس کر رہی تھی, اور اس کی بنیاد پر اسلام کو متون کیا جا رہا تھا. محمد علی نے زندگی میں مکے مارے ہیں, یہاں اس نے بات کا مکہ مارا. کہتے میں نے اس کو کہا کہ یہ سوال کرنے سے پہلے تم مجھے بتاؤ کہ تمہیں ہٹلر کا ہم مذہب ہونا کیسا لگ رہا ہے؟ تم مجھے پہلے بتاؤ کہ ہٹلر کا ہم مذہب ہونا تمہیں کیسا لگ رہا ہے, پھر وہی جواب میں دے دوں. یہ دنیا کا دوہرا معیار ہے. 9/11 کے شانے کو اسلام سے جوڑ دیا گیا. کوئی ایک جہاد اغوا ہوتا ہے, اور اگر اس کو اغوا کرنے والا نعوذ باللہ مسلمان ہے تو فوراً کہا جاتا ہے مسلم ہائی جیکر, مسلم ہائی جیکر. اور اگر کوئی کرسچن, کوئی ہندو, کوئی سکھ, کوئی یہودی اگر دنیا کا کوئی اور مذہب کا ماننے والا ہوائی جہاز اغوا کرتا ہے تو اس کو اغوا کار کہا جاتا ہے, اس کے مذہب کو اس کے ساتھ نہیں جوڑا جاتا. یہ ہے دوہرا معیار, یہ ہے ڈبل سٹینڈرڈ. اور میں نے کہا یہ ہے آپ کا دوہرا معیار کہ آپ غزہ کی پٹی پر دیوار اسرائیل بنا رہا ہے اور عالمی عدالت انصاف کہہ رہی ہے یہ غلط کر رہا ہے. اس زمانے میں اسرائیل غزہ کی پٹی پر دیوار بنا رہا تھا. میں نے کہا کہ یہ دیوار بن رہی ہے اور عالمی اداروں نے, عالمی عدالت انصاف نے کہا یہ غلط ہے, اس کو کوئی حق نہیں ہے. مگر امریکہ نے کہا اسرائیل کو اپنا ملک محفوظ کرنے کے لیے یہ حق پہنچتا ہے. میں آپ سے پوچھتا ہوں, آپ کے پاس ویٹو پاور ہے, کیا آج تک آپ نے اپنی ویٹو پاور کبھی مسلمانوں کے حق میں بھی استعمال کی ہے؟ تو میں نے کہا یہ ہے آپ کا دوہرا معیار, یہ ہے ڈبل سٹینڈرڈ. اس کی وجہ سے ویسٹ میں اور ایسٹ میں دوریاں پیدا ہو رہی ہیں, مغرب میں اور مسلم دنیا میں دوریاں پیدا ہو رہی ہیں. آپ اگر چاہتے ہیں یہ دوری کم ہو تو پھر جسٹس کو اور انصاف کو قائم کریں. عالمی امن کا خواب اس وقت تک شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکتا جب تک کہ انصاف اور جسٹس کو قائم نہیں کیا جائے. آپ دیکھیے آج ہندوستان کی ہندو انتہا پسند تنظیم لوگوں کے چہرے کالے کر رہی ہے, منہ کالے کر رہی ہے. کیا اس پر عالمی دنیا اور عالمی قوتیں کوئی آواز اٹھا رہی ہیں؟ آج شیو سینا نظر نہیں آتی دنیا میں. جناب انڈونیشیا کی تقسیم تو کر دی گئی اور مشرقی تیمور بنا دیا گیا, اور اقوام متحدہ فوراً حرکت میں آیا اور انڈونیشیا کو تقسیم کر کے جو مسلم دنیا کا سب سے بڑا ملک تھا وہاں عیسائیوں کو الگ علاقہ مشرقی تیمور دے دیا گیا. لیکن اقوام متحدہ کی قراردادوں میں کشمیر کی قرارداد موجود ہے جو کتنے عرصے سے موجود ہے, لیکن آج تک عالمی ادارہ کشمیر سے متعلق اپنی قرارداد پر عمل درآمد کرانے کے لیے کوئی قدم نہیں اٹھا رہا.
یہ ہے وہ دوہرا معیار، یہ ہے وہ ڈبل سٹینڈرڈ جو آج مسلم دنیا کو اور مغربی دنیا کو دور کر رہا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ مسلمان اور مغربی دنیا قریب آئیں تو ہمارے تو اسلام کی تعلیم ہے، تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم اللہ نعبد الا اللہ۔ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر مسلموں سے مکالمے ہی نہیں کیے، ڈائیلاگ ہی نہیں کیے، معاہدے اور ایگریمنٹ کیے۔ مکالمے کے لیے ہم تیار ہیں، ہم امن کے لیے معاہدے کے لیے بھی تیار ہیں، لیکن آپ کو اپنی پالیسیوں پر نظر ثانی کرنا ہوگا۔ آج پوری دنیا میں اگر ڈسٹرب ہے، مسلم دنیا ڈسٹرب ہے، سوریا ہو، عراق ہو، لیبیا ہو، یمن ہو، مصر ہو، اور خود ہمارا پاکستان ہو، آپ جہاں دیکھ لیں ہر جگہ آپ کو دوہرے معیار نظر آئے، ڈبل سٹینڈرڈ نظر آئے۔ تو میرے دوستو، میں نے وہاں برطانیہ کے ہوم آفس کی دعوت پر جب ہم گئے تو میں نے وہاں ان سے پوچھا کہ مجھے یہ بتائیے کہ آپ کے برطانیہ میں مسلم پاپولیشن ہے یا نہیں؟ انہوں نے کہا بہت ہے، بڑی آبادی ہے، بڑی تعداد ہے۔ میں نے کہا آپ کا کیا خیال ہے؟ کہنے کہ برطانیہ کے اندر مقیم مسلمانوں نے برطانیہ کی تعلیم و تعمیر و ترقی میں بڑا نمایاں کردار ادا کیا ہے، اور اس کی تجارت میں، صنعت میں، سیاست میں مسلمانوں کا بڑا کردار ہے۔ میں نے کہا آپ مجھے بتائیں کیا یہاں کی مسلم دنیا کو اپنی مذہبی رہنمائی کے لیے بھی ضرورت ہے کہ وہ اپنی آزادی سے مذہب پر عمل کرے؟ انہوں نے کہا بالکل، ہمارے ملک برطانیہ میں اس کی اجازت ہے، ہر مذہب کو اپنی مذہب پر عمل کرنے کی آزادی ہے۔ تو میں نے کہا پھر محترم، یہ خدمت ہم کر رہے ہیں کہ یہاں کے مسلمان جو برطانیہ اور مغرب پوری دنیا میں رہتے ہیں ان کی مذہبی رہنمائی کے لیے ہم پاکستان کے مدرسوں سے علماء تیار کر کے آپ کو بھیج رہے ہیں جو آپ کی ملک کی بھی خدمت کر رہے ہیں، اور وہ پاکستانی جو اب برٹش نیشنل ہیں ان کی رہنمائی کر رہے ہیں۔ تو پاکستان کا مدرسہ پوری دنیا کی خدمت کر رہا ہے۔ میرے دوستو، میں نے آپ کا کافی وقت لیا، مدارس کا مقدمہ پیش کیا، 2-3 چیزیں جلدی سے عرض کر دیتا ہوں، اور میں شکر گزار ہوں کہ آپ نے میری گفتگو کو سنا اور سن رہے ہیں۔ مدارس پر ایک الزام لگایا جاتا ہے دہشت گردی، انتہا پسندی، تشدد کا، اور یہ ان واقعات کی بنیاد پر لگایا جاتا ہے جو ایسے لوگوں نے کر رہے ہیں جنہوں نے تعلیم مدرسے میں حاصل کی۔ ہماری ایک میٹنگ نیشنل ایکشن پلان کے بعد وفاقی وزیر داخلہ چودھری نثار علی خان صاحب کی زیر صدارت ہوئی۔ اس میں تمام پارلیمنٹ میں پارلیمانی پارٹیوں کے لیڈر جو ہیں وہ موجود تھے، اور اس کا ایک ہی ایجنڈا تھا کہ مدرسہ اور دہشت گردی۔ جب ان کی طرف سے تمام چیزیں آ گئیں تو جواب کے لیے تمام تنظیمات مدارس نے میری ڈیوٹی لگائی تھی کہ جواب آپ دیں گے۔ میں نے ان سے کہا اس بات سے انکار نہیں ہے کہ پاکستان میں دہشت گردی ہے، پاکستان میں قتل و غارت ہے، اور ہمارے ملک میں 2 طرح کی دہشت گردی۔ ایک ہمارے ملک میں دہشت گردی ہے فرقہ وارانہ دہشت گردی، مسلک کی بنیاد پر دہشت گردی، اور اس حقیقت سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ ماضی قریب میں بہت سے شیعہ اور بہت سے سنی علماء، کارکن، طلباء، ڈاکٹر، تاجر، افسران، پولیس کے، سول کے اس فرقہ وارانہ دہشت گردی کا نشانہ بنے ہیں۔ اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا، یہ ہمارے ملک میں موجود ہے۔ لیکن اور دوسری ہمارے ملک میں عمومی دہشت گردی جس پہ خودکش حملے ہیں، بم بلاسٹ ہے، لوگوں کو مارنا ہے۔ میں نے کہا ان دونوں دہشت گردیوں کے اسباب پر ہمیں غور کرنا چاہیے۔ میں نے کہا میں دیانتداری سے سمجھتا ہوں کہ ہمارے ملک میں فرقہ وارانہ دہشت گردی، شیعہ اور سنی کے قتل عام اور دہشت گردی کی بنیاد ہمارے ایک ہمسایہ ملک کا انقلاب ہے، اور میں اس پر دلیل سے بات کر سکتا ہوں۔ اس لیے کہ آپ اگر تاریخ کا جائزہ لیں
تو اس انقلاب سے پہلے پاکستان کے ہر شہر گلی میں شیعہ سنی رہتے تھے، اکٹھے رہتے تھے۔ محرم الحرام میں 10 محرم یا 1 سے 10 تک کہیں مجلس جلوس پر کوئی اختلاف ہو جاتا، کسی ایک کی تقریر پر ہو جاتا، مقدمہ بن جاتا، ادارے ان کو گرفتار کر لیتے، یہ تھوڑا بہت اختلاف ہوتا تھا۔ لیکن قتل عام، گلے کاٹنا اور فساد، یہ آپ پاکستان کی تاریخ کو دیکھ لیں، اتنے بڑے پیمانے پر آپ کے ہمسایہ ملک کی تبدیلی سے پہلے پاکستان میں نہیں تھا۔ جب وہ آیا اور انہوں نے اپنا انقلاب پاکستان میں پروموٹ کرنا چاہا اور پاکستان کے اندر مداخلت کرنا چاہیے، پاکستان کی آزادی اور حریت اور اس کے بارڈر کو پامال کیا، تو ایک رد عمل پیدا ہوا اور اس رد عمل نے بڑھتے بڑھتے دہشت گردی اور قتل و غارت کا رنگ اختیار کر لیا۔ اس سے پہلے آپ دیکھیں کیا پاکستان میں شیعہ سنی قتل و غارت تھی یا نہیں تھی؟ عمومی دہشت گردی ہماری نظر میں اس کا سبب بھی پاکستان کا ہمسایہ ملک ہے، افغانستان کے حالات ہیں۔ کیا افغانستان کی صورتحال سے پہلے یہ مدرسہ پاکستان میں نہیں تھا؟ یہ مولوی پاکستان میں نہیں تھا؟ یہ علماء پاکستان میں نہیں تھے؟ کیا اس وقت میں خودکش حملے اور بم دھماکے تھے؟ نہیں تھے۔ یہ اس کے ساتھ پالیسیوں کا نتیجہ ہے اور اس سے جڑی ہوئی بات ہے جس کے آج ہم خمیازہ بھگت رہے ہیں۔ ہم ایک ناکردہ جرم کے اندر آ گئے ہیں اور ہم اس سے نکل نہیں پا رہے، لیکن اس کا سبب بھی انسٹیٹیوشن مدرسہ نہیں، مدرسہ بطور مدرسہ نہیں ہے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، بتائیے مدرسہ اس بر صغیر میں کب سے ہے؟ جواب دے دیں۔ 250 سال سے، 300 سال سے اس شکل میں، اور پاکستان میں 1947 اور اس سے پہلے سے ہے۔ اگر مدرسے کی وجہ سے دہشت گردی ہوتی تو یہ دہشت گردی پھر 25-30 سال پہلے نہ ہوتی، آج سے 50 سال پہلے، 100 سال پہلے، 60 سال پہلے بھی ہوتی۔ میں اس پر بحث نہیں کرتا کہ مدرسے کے لوگوں کو کنہوں نے استعمال کیا، میں اس تفصیل میں نہیں جاتا، لیکن حقیقت حقیقت ہے، اس کو جھٹلایا نہیں جا سکتا۔ میرے دوستو، مدرسہ بطور مدرسہ، مدرسوں کے افراد ملوث ہو سکتے ہیں، مدرسہ بطور انسٹیٹیوشن نہیں۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، میرے یہ تمام دوست ماشاءاللہ صاحب فہم و ذکا ہیں، میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ اب آپ بتائیے جو کراچی میں سانحہ صفورہ ہوا، اس کے ذمہ داروں نے مدرسوں میں تعلیم حاصل کی تھی یا کراچی کی انجینئرنگ یونیورسٹی میں تعلیم حاصل کی تھی؟ یہ ابھی جو آ رہا ہے جناب والا کیلیفورنیا کا واقعہ، اس میں جس خاتون تاشفین کا نام آ رہا ہے، اس نے مدرسے میں تعلیم حاصل کی تھی، اس کو مولوی سے جوڑنے کی ناکام کوشش کی گئی، مگر اس نے تعلیم ملتان کی بہاؤدین زکریا یونیورسٹی میں حاصل کی تھی۔ یہ ریکارڈ پر موجود ہے۔ اور کتنے ایسے دہشت گرد، کتنے قاتل، میں پوچھتا ہوں 90 سے رینجرز نے اور ہماری فوج نے جو ٹارگٹ کلر پکڑے گئے، 100 آدمیوں کے قاتل پکڑے گئے، جو دہشت گرد پکڑے گئے، کراچی میں 90 سے انہوں نے کس مدرسے میں تعلیم حاصل کی تھی؟ وہاں سے جو اسلحہ اور ویپن غیر ملکی ملا ہے وہ کہاں سے آیا تھا؟ میرے دوستو، وہ اگر یونیورسٹیوں اور کالجوں کی تعلیم، اور کیا امریکہ میں، برطانیہ میں اور پیرس میں جو واقعات ہو رہے ہیں، کیا ان لوگوں نے وہاں کی یونیورسٹیوں میں تعلیم حاصل نہیں کی؟ پیرس کے سانے کے ذمہ داروں نے وہاں کی ہائی کلاس کی یونیورسٹیوں میں تعلیم حاصل نہیں کی؟ تو کیا آپ یہ کہیں گے کہ تمام یونیورسٹیاں بند کر دو؟ مجھے دکھ ہوتا ہے اگر مدرسے کا پڑھا ہوا، وہ بھی کوئی فرشتہ نہیں ہے، اگر وہ غیر قانونی سرگرمی میں ملوث ہو، فوراً مدرسے سے جوڑ دیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے مدرسے بند کر دو۔ اور اگر یونیورسٹیوں اور تعلیمی اداروں کا پڑھا ہوا کوئی دہشت گرد اور قاتل پکڑا جاتا ہے، کبھی یہ آواز نہیں اٹھتی ان یونیورسٹیوں کو بند کر دو۔ کہا جاتا ہے یہ اس کا انفرادی فعل ہے، اس کو ادارے کی طرح منسوب نہیں کیا جاتا۔ ہم درخواست کرتے ہیں کہ خدا کے لیے یہی انصاف ہمارے ساتھ بھی ہونا چاہیے، ہمارے ساتھ امتیازی اور جانبدارانہ رویہ نہیں ہونا چاہیے، منصفانہ اور غیر جانبدارانہ یہ ہونا چاہیے کہ اگر مدرسے کا کوئی پڑھا ہوا غلطی کرے وہ بھی مجرم ہے، اور یونیورسٹی کا پڑھا ہوا کرے وہ بھی مجرم ہے، اس میں یونیورسٹی کا دخل نہیں ہے، اس میں مدرسے کا دخل ہے۔ کہ
کیا پولیس کے لوگ، کیا رینجرز کے لوگ، کیا فوج کے لوگ، کیا فضائیہ کے لوگ بعض واقعات میں ملوث نہیں پائے گئے؟ اس کو انسٹیٹیوشن کی طرف منسوخ کیا جائے گا؟ نہیں کیا جائے گا، یہ ان کا انفرادی فعل ہے۔ مجھے وقت چونکہ ختم ہو رہا ہے، میں نے اپنا مقدمہ ادھورا چھوڑتا ہوں، انشاءاللہ پھر کبھی بات ہوئی تو عرض کروں گا۔ 2-4 منٹوں میں یہ کہتا ہوں، یہ کہا جاتا ہے کہ دینی مدارس مین اسٹریم میں نہیں ہے، قومی دھارے میں نہیں ہے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، قومی دھارا کیا ہے؟ بتائیے، قومی دھارا پہلے متعین کریں۔ جہاں تک میں سمجھتا ہوں ہمارے ملک اور قوم کا دھارا اسلام ہے۔ ہمارا دھارا قرآن و سنت اور دین ہے، جس کو آئین پاکستان نے متعین کیا کہ اس کا سرکاری مذہب اسلام ہوگا۔ اور بتاؤ، ہم اسلام کی تعلیم دے رہے ہیں کہ نہیں دے رہے؟ ہم کیسے قومی دھارے سے الگ ہیں؟ کہا جاتا ہے آپ کے مدرسوں کے پڑھے ہوئے لوگ یہ دوسرے میدانوں میں کام نہیں کر رہے۔ میں مانتا ہوں نہیں کر رہے۔ اس کی وجہ یہ ہے، ہم نے حکومت سے بھی کہا آپ ذرا اپنے دروازے کھولیں۔ عجیب بات ہے، شرعی عدالت ہے، شریعت بینچ ہے، جس میں بحث یہ ہونی ہے کہ یہ قانون قرآن و سنت کے مطابق ہے یا نہیں، مگر وہاں میں مدرسے کا پڑھا ہوا بطور وکیل پیش نہیں ہو سکتا۔ وہاں پر کوئی مدرسے کا پڑھا ہوا جا نہیں سکتا۔ اگر آپ اس کو اجازت دیں گے، وہ وہاں خدمت کرتا ہوا نظر آئے گا۔ آپ اگر اپنے اداروں میں تعلیم عربی اسلامیات کو لازم کریں گے، وہ وہاں نظر آئے گا۔ اور آخر میں یہ کہتا ہوں کہ 7 ستمبر کو اسلام آباد میں وزیر اعظم ہاؤس میں وزیر اعظم پاکستان میاں محمد نواز شریف صاحب کی زیر صدارت جو اجلاس ہوا، جس میں صوبہ سالار پاکستان محترم جناب جنرل راحیل شریف صاحب بھی موجود تھے اور مدارس کی قیادت بھی موجود تھی، ہم نے جنرل راحیل شریف صاحب سے پہلا سوال یہ کیا اور درخواست کی شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی صاحب نے کہ باقی باتیں بعد میں ہوں گی، پہلے آپ یہ بتائیے کہ مدرسے کا دہشت گردی سے کوئی تعلق ہے؟ آپ کے پاس ثبوت ہوں گے، آپ کوئی مدرسہ اس میں انوالو ہے بطور مدرسہ، افراد کی بات نہیں کرتے۔ تو جنرل راحیل شریف صاحب نے فرمایا ہم نے اب تک جتنی تحقیق کی، جتنے لوگ پکڑے، ہمارے پاس مدرسے کا بطور مدرسہ دہشت گردی میں ملوث ہونے کا کوئی ثبوت نہیں، کوئی بات نہیں۔ اور فرمایا انہوں نے مدرسے کا دہشت گردی سے کوئی تعلق نہیں، افراد کا ہو سکتا ہے، مدرسے کا کوئی تعلق نہیں۔ اور ہم نے وہاں کہا، میں نے کہا جنرل راحیل شریف صاحب، ہمارا اور آپ کا فطری اتحاد ہے۔ آج ہمیں تاثر یہ دیا جاتا ہے مدرسوں کے خلاف جو کارروائی ہو رہی ہے فوج کروا رہی ہے، تو میں آج آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کروا رہے ہیں؟ جب فوج سے بات ہوتی ہے وہ کہتی ہے حکومت کروا رہی ہے۔ تو جنرل راحیل شریف صاحب نے فرمایا ہمارا اس سے کوئی تعلق اس کارروائی سے نہیں، ہم تو امن چاہتے ہیں، صرف باقی چیزوں سے ہمارا کوئی تعلق نہیں۔ تو میں نے ان سے کہا آپ کا ہمارا فطری اتحاد ہے، اس لیے کہ آپ بھی چوکیدار اور پہرے دار ہیں، ہم بھی چوکیدار اور پہرے دار ہیں۔ آپ پاکستان کے جغرافیہ سرحدوں کے چوکیدار ہیں، ہم پاکستان کے نظریے کے چوکیدار اور محافظ۔ آپ بھی پہرے دار، ہم بھی پہرے دار، آپ بھی چوکیدار، ہم بھی چوکیدار، اور ہمارا آپس میں رابطہ بڑھنا چاہیے۔ علماء فوج میں بطور خطیب، نائب خطیب، امام جاتے تھے، اب کچھ رکاوٹیں آ گئی ہیں، شرطیں لگا دی جاتی ہیں، دروازے کھولیں، ہمارا رابطہ آپس میں بڑھے۔ اور میں نے کہا جناب جنرل راحیل شریف صاحب، پاکستان پر اگر خدا نخواستہ برا وقت آیا، اگر برا وقت آیا تو یہ سارے سیاستدان باہر بھاگ جائیں گے، آپ کے ساتھ اور آپ کے آگے اس ملک کے دفاع کے لیے اگر کوئی کھڑا ہوگا اور لڑے گا، وہ مدرسے کا مولوی اور طالب علم لڑے گا۔ سارے کہو انشاءاللہ، ہاتھ بلند کریں۔ یہ ملک ہمارا ہے، یہ ہمارے اکابر کا ہے، ہم ان کی اولاد ہیں جنہوں نے یہ ملک بنایا۔ ہم ان حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ شیخ العرب والعجم کو مانتے ہیں جنہوں نے اس مسجد کے ساتھ تشبیہ کی ہے۔ میں نے کہا ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے، لیکن ہم آپ سے ایک درخواست کرتے ہیں کہ ملک کے جغرافیے کے تحفظ کے لیے ہم آپ کے ساتھ ہیں، اور نظریے کے تحفظ کے لیے ہم چاہتے ہیں آپ ہمارے ساتھ ہوں۔ وما علینا الا البلاغ۔ Message TV. This is your channel.
This is your channel.